ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، عبدالسلام بابچی جن، حاجی صاحب اور صحابی بابا اور بے شمار جنات ہم سب اکٹھے ہو کر لاہور کے شاہی قلعہ کے تیسرے تہہ خانے میں ایک مشہور صاحب کمال درویش کی تربت پر بیٹھے سورۃ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ یک میں نے اپنے اوپر ایک غنودگی سی محسوس کی، حالانکہ عام طور پر مجھے غنودگی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے محسوس کیا میرے اوپر کوئی چیز گر رہی ہے، لیکن گرنے کا انداز ایسے ہے جیسے پھول کی پتیاں گرتی ہیں۔ میں بالکل بے سود سا ہو گیا۔ دل پر غنودگی نہیں تھی، لیکن جسم بے جان تھا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ صحابی بابا کے علاوہ اور لاکھوں کی تعداد میں سارے جنات موجود ہیں۔ ویسے بھی میرے ساتھ ہر وقت جنات کے لشکر چلتے ہیں۔ ساری کیفیتوں کے بعد میں نے ایک چیز اور مزید محسوس کی۔ اب میرے اوپر ہلکی سی پانی کی پھوار، ایسے کہ جیسے گلاب کے پھولوں پر شبنم ہوتی ہے، وہ گرنا شروع ہو گئی۔ خوشبو بڑھ گئی، کیفیات میں اضافہ ہو گیا، اور میں مدہوش اس خوشبو کو، پتیوں کے گرنے کو اور روحانی پھوار کو مسلسل اپنے جسم پر اور اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیفیت بہت دیر رہی۔ میں بیٹھا رہا اور مسلسل سورۃ اخلاص پڑھتا رہا اور خوب پڑھتا رہا۔ اچانک حاجی صاحب کی آواز آئی کہ چلیں۔ اس وقت جا کر میں چونکا۔ میں نے صحابی بابا اور حاجی صاحب سے اور ایک جیل کے داروغہ تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ باقی حضرات خاموش ہو گئے، لیکن صحابی بابا مسکرا دیے۔ فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ اور صالحین کی تربتوں پر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات اور برکات نازل ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کی تازگی، اس کی خوشبو کا ایک انوکھا احساس ابھی یہ بیان کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اور شاید یہ احساس مجھے کبھی نہ بھول سکے۔ قارئین، آپ نے الفاظ تو پڑھے ہی ہوں گے، میرا احساس کون پڑھے اور پڑھ بھی کیسے سکتا ہے؟ مجھے بے شمار ملنے والے خطوط میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب واقعات دھوکہ اور فریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ محض ایک ڈھکوسلہ ہے، لیکن اکثریت میرے اس کالم سے اور میرے اس مشاہدات سے نفع اٹھا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ جو حضرات یہ باتیں کہتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، ان کا برتن اتنا ہی ہے، ان کا ظرف ہی اتنا ہے، روحانی دنیا سے ان کو شناسائی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ظاہر کی دنیا کو اور مادی دنیا کو دیکھا ہے۔ اس دنیا کو کیسے سمجھ پرکھ سکتے ہیں؟ اس دنیا کو وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خیر، میں صحابی بابا کے اصرار پر اٹھا، جبکہ اٹھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اٹھ تو گیا، چل نہیں سکا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی نادیدہ سی قوت ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہی، میں کیا کروں؟ پہلے کی طرح سب خاموش، لیکن صحابی بابا مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ ہی بتائیں کہ اس نہ اٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرمانے لگے، صاحب مزار جو کہ صاحب کمال درویش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ اور بیٹھیں اور کچھ کہیں، کچھ سنیں، سورۃ اخلاص کا مزید ہدیہ دیں۔ میں بیٹھ کر مزید پڑھنا شروع ہو گیا۔ بہت دیر تک حالت سکرات میں سورۃ اخلاص پڑھتا رہا اور اللہ سے عرض کرتا رہا کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی روح کو میری طرف سے ہدیہ پہنچا۔ بہت دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں جان آنا شروع ہو گئی ہے۔ میری ٹانگوں میں، میرے دل میں، میرے پاؤں میں جان اور حرکت پیدا ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ میں سلام کر کے اٹھا۔ صحابی بابا اور دیگر جنات میرے منتظر تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، ان کو آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں جب بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتا ہوں، وہاں بھی مجھے روک لیا جاتا ہے، ابھی نہ جاؤ۔ وہاں بھی مجھ بے حیثیت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ایک بے ذرہ اور بے حیثیت سے اتنی زیادہ محبت، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ لیکن ایک چیز جو بار بار میرے تجربات اور دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ کثرت سے سورۃ اخلاص
اور درود شریف پڑھیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو صاحب مقام بنا دیتی ہیں اور صاحب کمال بنا دیتی ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو ایسا جسم عطا کرتی ہے جو جسم لاہوتی ہوتا ہے، وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہو جاتا ہے۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت کی، ملاکوت کی، عالم جبروت کی، اور ایسے عالم ہیں جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، عقل کے سانچے پگھل جاتے ہیں، سوچوں کے دھارے رخ بدل لیتے ہیں، نگاہیں پتھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی پر اسرار دنیا ہے جس کا میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، جن کو ہم عام طور پر اڑن تشتریاں کہتے ہیں۔ وہ اس ہی دور کی دنیا ہے اور ان کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، ان کی دنیا ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے اور ان کی کائنات ہم سے زیادہ اونچی ہے۔ ہم ان کی ترقی تک پہنچ بھی نہیں سکتے جس ترقی اور ٹیکنالوجی تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے صحابی بابا اس جہان میں لے گئے، وہاں جا کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ شیخ آپ کی خدمت میں تزکیہ نفس کے لیے آیا ہوں، دل کی دنیا کو اللہ کی محبت میں ڈبونے کے لیے آیا ہوں، کچھ اللہ اللہ کے بول سیکھنے آیا ہوں، اگر آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ شیخ کی خدمت میں بہت عرصہ رہے، بہت عرصے رہے۔ حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے زندگی کے بہت سے دن رات گزار گئے۔ ایک دفعہ عرض کرنے لگے کہ شیخ اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، میں اللہ کی قدرت کے مظاہر اور مناظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ صاحب استعداد ہو گئے تھے، برتن بڑا ہو گیا تھا، شیخ فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، یہ روٹیاں لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں ایک ریچھ ملے گا، اس ریچھ کو یہ روٹیاں ڈال دینا، وہ روٹیاں منہ میں ڈال کر چلے گا، تم اس کے پیچھے چلتے جانا، اور پھر قدرت کے جو مناظر نظر آئیں وہ مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے روٹیاں لیں اور چل پڑے، بہت دیر چلتے رہے، آخر جنگل میں بالکل سیاہ ایک ریچھ ملا، اس کو روٹیاں ڈالیں، اس نے منہ میں لیں اور بھاگنا شروع ہو گیا، یہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ ایک غار میں چلا گیا، بہت لمبی غار تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چلتے رہے، آخر اس غار کا دہانہ قریب آیا تو روشنی نظر آئی، وہ ریچھ وہاں غائب ہو گیا اور یہ وہاں پہنچ گئے اور حیران ہوئے کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ وہاں ایک شخص ملا، شاہ صاحب کے خادم نے اسے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد اس خادم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ ہم انسان ہیں اور نہ جنات ہیں اور نہ فرشتے، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اور پھر اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ایک عالم کا نہیں عالمین کا رب ہے، یہ کوئی اور عالم ہے، اس عالم کو تم نہیں جانتے، جاؤ تم نے قدرت کے مناظر و مظاہر دیکھنے کی تمنا کی تھی وہ تم نے دیکھ لیے، اس سے آگے مت جاؤ، یہ تم نے دیکھ لیا کہ اور عالم بھی ہیں، بس یہیں سے واپس مڑ جاؤ۔ وہ خادم یہیں سے واپس ہوئے، واپس سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں پہنچے، حیران و پریشان تھے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ شیخ سے جا کر عرض کی، شیخ نے فوراً فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کے رب ہیں، عالم کے نہیں، اور پھر فرمایا میری زندگی تک یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ایک دفعہ صحابی بابا کے ساتھ میں نے ایسے ہی ایک عالم کی سیر کی، کیا تھا، کیسے تھا، کس طرح تھا، میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ واقعات ہیں سوائے کیفیات کے، وہ کچھ کیفیات میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا، آپ اسے دھوکہ سمجھے یا فریب، کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ۔ ہاں مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ ہر شخص اپنے برتن کے بقدر میری ان باتوں کا مطلب لے گا۔ جو باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں، وہ آج جو باتیں پہنچا رہا ہوں، وہ بات سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے متعلق ہے کہ سورۃ اخلاص پڑھنے والا
کوئی بھی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس کو ملکوتی اور لاہوتی لباس نہ ملا ہو۔ پڑھنا شرط ہے اور بہت زیادہ پڑھنا شرط ہے، اور نیکی کو کرنا اور گناہ سے بچنا لازم ہے، ورنہ نفع نہ ہوگا۔ سورۃ اخلاص کا ایک عمل دیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کی ہر رکعت میں 101 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوران نفل ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے میں گر کے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور ہر سجدے میں 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اٹھ کر بھی 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 دفعہ کوئی سا بھی استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 منٹ کم از کم انتہائی زاری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوئی مقصد بھی ہو، دنیاوی ہو یا آخروی، آسمانی ہو یا زمینی، فرد سے ہو یا افراد سے، ظالم سے ہو یا کافر سے، حاکم سے ہو یا محکوم سے، آقا سے ہو یا غلام سے، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتر کا ہو یا زمین کا، یعنی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، گھر کے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرد، اور اگر کوئی صبح و شام کر سکتا ہو تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے بڑا کوئی مشکل کشائی کا عمل میں نے کہیں کسی کائنات میں نہیں پایا۔ یہ صحابی بابا کا خاص ہدیہ ہے۔ یہ بہت عرصہ قبل مجھے خاص ہدیہ ملا جو کہ میں اب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک شخص کو میں نے یہ چیز بتائی۔ اس شخص کی ٹانگ کنگرین کی وجہ سے ران تک کٹنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے یہ نفل پڑھے اور پڑھتا رہا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ اس کی اہلیہ نے بھی پڑھے۔ قارئین شاید آپ یقین نہ کریں، صرف 21 دن کے بعد اس کے زخم کی کیفیت بدل گئی اور اس کا زخم بھرنے لگا، اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس کے کھرنڈ بن گئے اور 100% صحت یاب ہو گیا۔ اس شخص نے بیان کیا، میں اب تک اس عمل کو جو گن سکا تو تقریباً 23 لوگ ہیں، اور جو نہ گن سکا وہ تو بے شمار ہیں، اور جس کو بھی دیا اس کو 100% فائدہ ہوا، 100% نفع ہوا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک صاحب کا بیرون ملک کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، غریب تھے، اور میں غریب سے محبت کرتا ہوں اور غریب کا کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور امیر سے محبت کرتا ہوں لیکن بحیثیت مسلمان کے، لیکن غریب سے محبت اور غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے دلی طمانینت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی کا جوان بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیرون ملک جانا ہے، کاغذات مکمل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں نے یہی نفل بتائے اور یہ بات بھی بتائی کہ جلدی بھی نہ کرنا اور بے توجہ سے بھی نہ پڑھنا، انشاءاللہ تمہیں اس کا 100% صلہ ملے گا۔ تھا تو مایوس لیکن پرعزم تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا ہی گیا۔ مجھے تو یاد نہ رہا۔ کچھ عرصے اس کی بوڑھی ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی میرا فلاں بیٹا آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے یہ عمل بتایا تھا۔ کیونکہ میں نے یہ عمل چند لوگوں کو بتایا اور اب دل میں آیا کہ اس عمل کو ابکری کے لاکھوں قارئین تک پہنچاؤں۔ مجھے وہ جوان اور اس کا غمگین چہرہ، اس کی غربت اور تنگ دستی یاد آئی، تو فوراً یاد آیا اور میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہنے لگی کہ بیٹا باعزت روزگار میں ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ والے جو 4 سال پہلے گئے تھے وہ پریشان ہیں اور یہ برسر روزگار ہے۔ اس نے وہاں سے پیغام بھیجا ہے کہ اب میں کیا پڑھوں اور کیا کروں۔ میں نے فوراً کہا کہ جس عمل کی وجہ سے اتنے باوقار ہوئے ہیں اس عمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور اسے کہو کہ یہ عمل پڑھتا رہے۔ خاتون کہنے لگیں
کہ بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تو کیا پڑھوں؟ کیا میں یہ عمل کر لوں؟ میں نے ان سے کہا کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، گھریلو کوئی الجھن ہو، مشکلات ناممکن ہو، اس عمل کی آپ کو اجازت ہے اور یہ عمل کریں۔ اس نے وہ عمل کیا، اور جب عمل کیا تو عمل کو کرتے ہوئے بہت ہی عرصہ وہ خاتون نہ ملی، اور جب ملی تو رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں آ نہ سکی کہ اللہ کریم نے میرے اس عمل کی برکت سے بیٹیوں کی شادیاں بھی کر دیں اور گھر بھی بڑا بنا دیا، رزق بھی وافر ہو گیا، صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے، مشکلات بھی دور ہو گئیں، اور میں نے اب تک بے شمار گھرانوں کو ہر مسئلے کے لیے یہ بتایا ہے۔ چونکہ آپ نے اجازت دی ہے اور جس کو بھی بتایا ہے اس کا کام ہو گیا ہے، میں نے تو اس عمل کا نام دستگیر رکھ دیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں بھی اس عمل کا پرچہ پکڑاتی ہوں اس کا کام 100% ہو جاتا ہے۔ قارئین، یہ اس عمل کی آپ سب کو اجازت ہے، کچھ عرصہ مستقل کرتے رہیں اور مسلسل کرتے رہیں۔ جتنا خشوع اور جتنا دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کی تاثیر اور طاقت ہوگی۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس کو بھی دینا چاہیں میری طرف سے اس کے لیے بھی خصوصی اجازت ہے۔